हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन क्या है? पोजीशन की डेफिनेशन है द टर्म पोजीशन गिव्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की लोकेशन को हम जब किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं तो उसको हम कहते हैं पोजीशन। लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट और अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो हम जब किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन वो लोकेशन बताते हैं किसी को, तो हम सिर्फ उस प्लेस के, सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक प्लेस है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें एक और पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ अगर ये पॉइंट हो तो हम उसकी लोकेशन किसी को नहीं समझा सकते कि ये पोजीशन, ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। तो उसकी लोकेशन, किसी चीज़ की पोजीशन या लोकेशन को बताने के लिए हमें एक और पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो सपोज़ इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे सपोज़ आप किसी को अपने स्कूल की लोकेशन के बारे में बताना चाहते हैं। ये आपका है स्कूल, तो आप अपनी स्कूल की लोकेशन या पोजीशन अगर किसी को बताएंगे तो आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट देंगे, उस एक ओरिजिन पॉइंट बताएंगे कि हमारे स्कूल की लोकेशन हमारे घर से कहाँ पे है। तो हम कहेंगे कि अगर हम अपने घर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारे स्कूल की लोकेशन है या स्कूल की पोजीशन है। अगर सिर्फ हम ये रेफरेंस पॉइंट, ये ओरिजिन या जो आपका घर है, अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो हम अपने स्कूल की लोकेशन किसी को नहीं बता सकते। तो किसी चीज़ की भी लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है कि हमारे घर से हमारा स्कूल किस लोकेशन पे है, किस पोजीशन पे है। सपोज़ अगर आप किसी को कोई एड्रेस समझा रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि सपोज़ कोई दुकान के बारे में पूछे कि ये दुकान कहाँ पे है, तो आप उसको जहाँ पे वो खड़ा है, जिस पोजीशन पे वो खड़ा है, उस पोजीशन से आप उस दुकान का एड्रेस या लोकेशन उसको समझा सकते हैं। सपोज़ अगर वो दुकान यहाँ पे है और आपसे यहाँ पे कोई बंदा पूछे कि इस दुकान की पोजीशन या एड्रेस क्या है, तो आप उस पॉइंट से आप उसको एड्रेस समझा सकते हैं कि आप अगर इस तरफ जाएंगे तो वो दुकान आपको मिलेगा। अगर ये पॉइंट अगर हम कंसीडर ना करें तो हम उसको उसकी लोकेशन या उसका एड्रेस नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। तो पोजीशन कोई किसी चीज़ की लोकेशन को कहते हैं विथ रेफरेंस टू अनदर पॉइंट और पोजीशन, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। अगर इस ओरिजिन से किसी पॉइंट या प्लेस की लोकेशन हम लोग या पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन किसी को बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पोजीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? The length of actual path followed between two points is called distance between them. जैसे कि हमने स्कूल और की एग्जांपल ली है। अगर यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पोजीशंस के दरमियान जो लेंथ है, जो पाथ का, जिस पाथ पे हम जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, उस लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू पोजीशंस। ये एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, एक लोकेशन है हमारे पास, आपका घर, और ये दूसरा लोकेशन है स्कूल। तो इन दोनों के दरमियान जो पाथ है, अगर हम उस पाथ का लेंथ मालूम करेंगे कि वो पाथ कितना है, तो हम उसको कहेंगे
سپوز ہم نے میجر کیا یہ ڈسٹینس، یہ پاتھ، اس کا جو لینتھ ہے وہ ہے سپوز 500 میٹرز، تو ہم کہیں گے کہ اس گھر اور اسکول کا جو ڈسٹینس ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 500 میٹر۔ تو ڈسٹینس آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دا لینتھ آف ایکچوئل پاتھ، جو ان دونوں لوکیشنز کے درمیان جو پاتھ ہے اس کا لینتھ اگر ہم میجر کریں گے تو وہ لینتھ ان پوائنٹس کے درمیان یا ان لوکیشنز کے درمیان اس کا ڈسٹینس ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، ڈسپلیسمنٹ۔ اچھا، ڈسٹینس جو ہے وہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے ڈسٹینس، کیونکہ اس میں صرف ہمیں میگنیچیوڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کسی کو کہیں گے کہ جو آپ کا گھر ہے اور جو آپ کا اسکول ہے، ان کے درمیان جو راستہ ہے، جو پاتھ ہے، اس کا ڈسٹینس ہے 500 میٹرز۔ تو یہ کافی ہوتا ہے ڈسٹینس کو میجر کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈسٹینس ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، کیونکہ اس میں جو پاتھ ہے وہ پاتھ فکسڈ ہے، وہ پاتھ بنا ہوا ہے، ہمیں ڈائریکشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئٹہ سے اگر ہم کراچی کے درمیان جو راستہ ہے، جو پاتھ ہے، اس پاتھ کو اگر ہم میجر کریں گے تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ سپوز 600 کلومیٹر اس کی ڈسٹینس ہے۔ ہمیں ڈائریکشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پاتھ، اس پاتھ پہ جو پاتھ بنا ہوا ہے، جو راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے کو ہم نے میجر کیا، اس کی میگنیچیوڈ ہمارے پاس آئی 600 کلومیٹر، اس کا لینتھ ہمارے پاس 600 کلومیٹر ہے، اور دیٹ از انف ٹو ڈیفائن ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس۔ ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کوانٹٹی ہمارے پاس جو ہم میجر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ۔ اچھا، یہ ہمارے پاس پاتھ ہے، جو راستہ ہم میجر کرتے ہیں ڈسٹینس معلوم کرنے کے لیے۔ اگر اس پاتھ پہ ہم لوگ جائیں گے، یہ پاتھ کی ڈسٹینس ہے سپوز 600 میٹر، تو ہم کہیں گے اس کا ڈسٹینس بٹوین ہوم اینڈ اسکول از 600 میٹرز۔ اچھا، اب ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے دا ڈائریکٹ پاتھ یا دا شارٹیسٹ پاتھ بٹوین 2 پوائنٹس۔ جیسے یہ ایک پوائنٹ آپ کا گھر ہے اور یہ آپ کا اسکول ہے، تو ان کے درمیان جو ڈائریکٹ راستہ ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ ڈسٹینس ہوتا ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس، آپ کو کوئی پاتھ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس شارٹیسٹ پاتھ کو اگر ہم شارٹیسٹ ڈسٹینس کو ہم لوگ میجر کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہوگا ڈسپلیسمنٹ۔ اب ڈسپلیسمنٹ ہے ہمارے پاس ویکٹر کوانٹٹی۔ کیوں ویکٹر کوانٹٹی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ بتانے کے لیے ہمیں اس کو ایک ایگزیکٹ ڈائریکشن بتانا پڑے گا۔ اگر آپ اس ڈائریکشن پہ، اس طرف اگر آپ لوگ ایگزیکٹ ڈائریکشن پہ اگر آپ لوگ ڈسٹینس کور کریں گے تو وہ پھر ہمارے پاس ہوگا ڈسپلیسمنٹ۔ سپوز اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس شارٹیسٹ پاتھ آئے گا سپوز 400 میٹرز، کیونکہ اس میں ہم نے جو ہمارے پاس سڑک بنی ہوئی ہے گھر سے اسکول تک، ہم نے اس کو میجر نہیں کیا، ہم نے ڈائریکٹ جو اس کے درمیان اسپیس ہے یہاں سے یہاں تک، اس ڈائریکشن میں، ایک خاص ڈائریکشن میں، اب اگر ہم ڈائریکشن چینج کریں گے، اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہم لوگ اسکول تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہم اسکول تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی وجہ سے یہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، کیونکہ اس میں ایک ڈیفائنڈ ڈائریکشن بھی ہم نے بتانا پڑتا ہے۔ اب وہ ڈائریکشن اگر ہم نہیں بتائیں گے یا اگر وہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگا تو ہم اسکول تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ڈسٹینس اس کا کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ تو شارٹیسٹ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈائریکشن بھی دینی پڑتی ہے کہ اگر آپ اسکول سے ایگزیکٹلی اس ڈائریکشن پہ آپ لوگ جاؤ گے تو وہ ہمارے پاس شارٹیسٹ پاتھ ہوگا۔ اگر ہم اس کو اس
یہاں سے یہاں تک کی لینتھ کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا. تو ڈسٹینس جو ہے، جو پاتھ، جو سڑک بنی ہوئی ہے، وہ ایک فکسڈ روڈ بنا ہوا ہے. اس روڈ پہ اگر ہم لوگ جائیں گے اور اس کا لینتھ ہم لوگ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ڈسٹینس کہلائے گا. اس میں ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے یہ اسکیلر کوانٹٹی ہے. جبکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے ہم اس روڈ کو میجر نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ جو شارٹیسٹ پاتھ ہوتا ہے اسکول سے، گھر سے لے کر اسکول تک، ہم وہ میجر کریں گے. اور ایک خاص ڈائریکشن کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جو ایک ایگزیکٹ ڈائریکشن ہوتی ہے، جس ڈائریکشن پہ اگر ہم لوگ جائیں گے تو ہم اسکول تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس شارٹیسٹ پاتھ کو جب ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا لینتھ، تو وہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہے. اب اگر آپ لوگ یہاں سے جائیں گے، اس روڈ کے اوپر سے جائیں گے، اس کا فاصلہ 600 کلومیٹر ہوگا. جبکہ اگر آپ ڈائریکٹ اس ڈائریکشن پہ جائیں گے تو ہمارے پاس فاصلہ 400 کلومیٹر ہوگا، اس سے کم ہوگا، کیونکہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ کور کیا اور ایک خاص ڈائریکشن کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جیسے میں نے بتایا، اگر ہم ڈائریکشن نہیں دیں گے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ شارٹیسٹ پاتھ کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. اگر وہ اس ڈائریکشن پہ جائے گا تو وہ اسکول تک نہیں پہنچ سکتا. ہم نے ایک ڈائریکشن بھی بتانی پڑتی ہے میگنیچیوڈ کے ساتھ. اس وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس ہوگا ویکٹر کوانٹٹی.